لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ارے نہ اس کا خون ہمیں چاہیے نہ اس کا گوشت ہمیں چاہیے، ہمیں تو تمہارے دل کا تقوی چاہیے کہ تم نے اس تقوی کے جذبے سے یہ جانور قربان کیا، اور یہی تقوی پیدا کرنا منظور ہے. اور جب تک یہ تقوی پیدا نہیں ہوتا تمہارے دل میں تو یاد رکھو کہ دنیا بھی تمہاری نہیں سنور سکتی. اس واسطے کہ یہ جتنے دنیا کے اندر جرائم اور بدعنوانیاں ہو رہی ہیں وہ سب تقوی کے فقدان کی وجہ سے ہیں. چور چوری کیوں کرتا ہے، رشوت کیوں لینے والا رشوت کیوں لیتا ہے؟ اس واسطے کہ خدا کا خوف دل میں نہیں رہا. اگر خدا کا خوف ہوتا اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا تو کبھی رشوت لینے والا رشوت نہ مانگتا. یہ جو ساری دنیا کرپشن سے چلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کرپشن کے معنی یہ ہے کہ آدمی خدا کو بھول گیا، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کو بھول گیا، موت کو فراموش کر گیا. یہ ہے کرپشن. اور جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس ہو تو وہ ایک پیسہ بھی حرام اس کو ایسا لگتا ہے جیسے آگ کا انگارہ، وہ کبھی اس کے اندر مبتلا نہیں ہوتا. تو یہ قربانی جو ہے تقوی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، تقوی پیدا کرتا ہے. اس سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو مشروع کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع فرمایا اس میں یہ مت پوچھو کہ کتنے پیسے کا فائدہ ہے اور کتنے پیسے کا نقصان ہے. اس میں یہ پوچھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اور کس درجے اس حکم کی تاکید ہے. جب یہ اس جذبے سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا کر پائے. یہ ہے اس سارے قربانی کا فلسفہ جو آ رہے ہیں. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت اس لیے رکھی ہے. پہلے زمانے جو پچھلی امتیں جو گزری ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اس میں بہت قربانیاں ہوا کرتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت قربانی تھی، ان کی شریعت میں بہت قربانیاں تھیں. ہر تھوڑے دنوں کے بعد قربانی، ہر تھوڑے دنوں کے بعد قربانی ہوتی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 3 دن کے لیے رکھی گئی، اور وہ بھی آدمی کے ذمے ایک قربانی، وہ بھی جو استطاعت رکھتا ہو اس کے ذمے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی امتوں میں قربانی ایسی تھی کہ جب قربانی ہی دی ہے نا تو اب جانور کو اگر قربان کیا ہے تو گوشت کھانا حلال نہیں تھا. قربانی دی ہے بھائی اللہ کے لیے تو گوشت اب اس کا نہیں کھا سکتے. بلکہ پہلے زمانے میں تو قرآن شریف میں آیا ہے کہ اس طرح قربانی ہوتی تھی کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے تو وہ کسی پہاڑ پر کسی میدان میں لے جا کر رکھ دیا، آگ آسمان سے آتی اس کو کھا لیتی، جو قبولیت کی علامت ہوا کرتی. بعد میں یہ بھی نہ رہا، لیکن یہ تو تھا ہی کہ قربانی کا گوشت کھانا قربانی کرنے والے کے لیے حلال نہیں تھا. ارے بھائی جب اللہ میاں کے لیے قربان کیا ہے تو کھاتے کیوں؟ اصل بات تو یہی تھی نا. لیکن یہ صدقہ ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے لیے آپ کو یہ خصوصیت فرمائی گئی کہ آپ کے امت کے لوگوں کے لیے یہ فرمایا گیا کہ قربانی بھی کر لو، اس کا اجر و ثواب بھی لے لو، اور گوشت کھانا بھی تمہارے لیے حلال. وہی ذبح بھی کرے ہیں وہی لے ثواب الٹا. تو اس کے ذبح کا اس کے گوشت سے فائدہ اٹھانے کو بھی جائز کر دیا اور قربانی بھی ہو گئی، اس کا اجر و ثواب بھی. ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ پہلے زمانے میں دستور یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص کسی بڑے بادشاہ کے پاس یا بڑے سردار کے پاس کوئی ہدیہ تحفہ لے کر جاتا تو کتنا ہی قیمتی یا جیسا بھی ہدیہ لے کر گیا تو بادشاہ کی طرف سے قبولیت بس یہ ہوتی تھی کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو مطلب قبول ہو گیا. پھر ہاتھ رکھنے کے بعد وہ اسی کو واپس کر دیا جاتا تھا کہ بھئی ہم نے قبول کر لیا لیکن اب ہماری طرف سے گویا تمہارے لیے ہدیہ ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد علیہ صاحب السلام کے لیے قربانی کو اس قسم کا ہدیہ بنا دیا کہ تم
میرے نام پر میری رضا کی خاطر قربان کیا تم نے جانور، اور ادھر تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کے اوپر چھری پھیری اور وہ ذبح ہوا، بس ہم نے ہاتھ رکھ دیا، قبول ہو گیا، اجر و ثواب مل گیا، اب لے جاؤ تمہارا ہی ہے، اب اس سے جو چاہو نفع بھی تو اٹھا سکتے ہو۔ یہ خصوصیت امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ تو بھائی اس جذبے کے ساتھ قربانی کو ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ در حقیقت اتباع اطاعت باری تعالی اور اتباع سنت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق دینے والی چیز ہے۔ اس جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو یہ کریں۔ اور یہ فرما دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص میں استطاعت ہو قربانی کی اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ مطلب یہ کہ وہ بڑا سخت گناہ کا مرتکب ہے، اس واسطے ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ پٹکے، یہ حدیث میں آیا۔ تو یہ جو پروپیگنڈا مختلف حلقوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، اس سے ہوشیار رہے اور جو حقیقت ہے عبادت کی وہ اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں۔ بتا رہا ہوں اب یہ تھوڑے سے چند مسائل ہیں قربانی سے متعلق، وہ ذرا سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں غلط فہمیاں طرح طرح کی پائی جاتی ہیں، تو ذرا مختصراً وہ بھی عرض کر دوں۔ ایک تو یہ کہ صاحب استطاعت کا جو معیار شریعت میں مقرر کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ شخص، ہر وہ شخص جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا زیور یا ضرورت سے زائد سامان ہو تو وہ قربانی کے لحاظ سے صاحب استطاعت میں شمار ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے مثال میں 4,500-5 ہزار کے قریب بنتی ہے، تقریباً ایسی معلوم کر لیا جائے۔ تو اگر فرض کرو 5,000 ہے تو کسی شخص کے پاس اگر 5,000 روپے ضرورت سے زائد رکھے ہوئے یا 5,000 کی مالیت کا زیور ہے یا 5,000 کی مالیت کا گھر میں جو ضرورت سے زائد سامان ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ یہ ہے صاحب استطاعت کا مطلب۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی، دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور قربانی کے دنوں میں بہت لوگ اس غلط فہمی کو مبتلا نظر آتے ہیں، ان کے سوالات سے اندازہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھتے ہیں کہ باپ نے کر لیا تو بس بیٹے کی طرف سے بھی ہو گئی اور شوہر نے کر لی تو بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی۔ یہ بڑی زبردست غلطی ہے، غلط فہمی ہے۔ دیکھو جس طرح باپ کے نماز پڑھنے سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے کہ بس باپ پڑھ لے تو بس بیٹے کی چھٹی، یا شوہر کی نماز پڑھ لینے سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ ہر ایک کے ذمے اس کی عبادت الگ واجب ہے۔ زکوٰۃ باپ کے ادا کرنے سے بیٹے کی ادا ہوتی، شوہر کے ادا کرنے سے بیوی کی ادا نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے یہ قربانی کی عبادت بھی ایسی ہے کہ ہر ایک انسان پر اپنی الگ الگ فرض ہے۔ اگر شوہر بھی صاحب استطاعت ہے اور بیوی بھی صاحب استطاعت ہے تو شوہر پر الگ واجب ہوگی اور بیوی پر الگ ہوگی۔ باپ بھی صاحب استطاعت ہے اور بالغ بیٹا بھی صاحب استطاعت ہے تو یعنی اس کی ملکیت میں بھی اتنا ہے تو اس پر بھی الگ ہوگی، اس پر بھی الگ ہوگی، ایک سے دوسرے کی ادا نہیں ہوگی۔ آج ایک صاحب ٹیلی فون پہ پوچھ رہے تھے کہ صاحب وہ ہم تو میاں بیوی کا اپنا آپس میں مشترک کھاتا ہے تو لہذا ہم ایک قربانی کر لیں، دونوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ بالکل غلط خیال ہے۔ ہر ایک اپنی فرائض کا خود ذمہ دار ہے، وہ باپ ہو یا بیٹا ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو، ہر ایک کو اپنی ادا کرنی ہے۔ ایک دوسری غلط فہمی یہ بعض لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے کہ ارے بھائی قربانی تو کیا کریں،
قربانی کی برابر رقم کا صدقہ کرنے تو زیادہ اچھا، غریب کو فائدہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ کر دو، بجائے اس کے کہ 2000 روپے کا حصہ لو گائے میں، اس سے بہتر ہے کہ 2000 روپے کسی غریب کے ہاتھ پہ رکھ دو، صدقہ کر دو۔ یہ بھی بڑی زبردست غلط فہمی۔ ارے بھائی، ہر ایک عبادت الگ الگ ہے، قربانی صدقہ کرنے سے ادا نہیں ہوتی۔ قربانی کی عبادت الگ ہے، صدقے کا ثواب الگ ہے۔ صدقہ اگر دینا ہے تو الگ دو، لیکن قربانی کی عبادت صدقہ دینے سے ادا نہیں ہوتی۔ تیسری غلط فہمی، ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے، بعض لوگوں میں، کہ صاحب وہ قربانی جو ہے وہ جب تک کسی بڑے کی طرف سے نہ کی جائے تو چھوٹا نہیں کر سکتا۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک صاحب ملے تو وہ کہنے لگے جی میں ساری عمر ایسا کرتا رہا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہا، اپنی کی نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہا اور اپنی کی۔ ایک صاحب ایسے ملے کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی طرف سے کرتا ہوں، خود نہیں کرتا۔ ارے بھائی، پہلا تو کام یہ ہے کہ آدمی کے ذمے قربانی واجب ہے، اپنی طرف سے وہ واجب ادا کرے۔ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا ایصال ثواب کی خاطر، خواہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو یا اپنے والدین یا کسی عزیز کی طرف سے ہو، یہ انسان کے ذمے کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ کوئی کرے ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اپنی قربانی کرنا واجب ہے اور اس کے نہ کرنے میں گناہ ہے۔ لہذا پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے جو اپنا جو واجب ہے وہ ادا کرو۔ اس کے بعد اگر کوئی کسی کا دل چاہتا ہے اور استطاعت ہے تو ٹھیک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے یا کسی والدین کی طرف سے کرے، کسی کی طرف سے کر سکتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی طرف سے کرتے ہیں تو اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھائی ضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو یا ضرور فلاں والدین کی طرف سے کرو، بلکہ یہ بھی اصل میں جو دوسروں کی طرف سے کی جاتی ہے نفلی قربانی، حقیقت میں وہ اپنی ہی قربانی ہوتی ہے، نفلی۔ البتہ ایصال ثواب دوسرے کو ہو جاتا ہے، تو آدمی اگر چاہے تو ایک ہی، چاہے بکری میں ہو سکے اور ایک بکرا کیا تو بکرا تو اپنی طرف سے ہوگا نفلی، ایصال ثواب اس کا جتنے چاہے آدمیوں کو کر دو، 10 کو کر دو، 20 کو کر دو، 50 کو کر دو، 100 کو کر دو، ایصال ثواب اپنے سارے اعزاء اقربا کو کر دو، پوری امت کو کر دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا قربان فرمایا، دو مینڈے قربان فرمایا، ایک فرمایا کہ یہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان کی طرف سے قربانی، ساری امت کے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، ساری امت کی طرف سے۔ تو یہ بھی کلام ہوا ہے کہ بھائی جب کوئی شخص کسی کو ثواب پہنچائے قربانی کر کے تو کیا بٹ کے ملے گا یا پورا پورا ملے گا؟ بعض کہتے ہیں بھائی بٹ کے ملنا چاہیے، اس واسطے کہ ایک عبادت ہے تو سب کو اس کا حصہ ملے گا، لیکن